بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہر سویز مصر کی ایک سمندری گزرگاہ ہے جو بحیرہ روم کو بحیرہ کلزم سے ملاتی ہے۔ اس کے بحیرہ روم کے کنارے پر پورٹ سعید اور بحیرہ کلزم کے کنارے پر سویز شہر موجود ہے۔ یہ نہر تقریباً 163 کلومیٹر طویل اور کم سے کم 300 میٹر چوڑی ہے۔ اس نہر کی بدولت بحری جہاز افریقہ کے گرد چکر لگائے بغیر یورپ اور ایشیا کے درمیان آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ 1869 میں نہر کی تعمیر سے قبل اس علاقے سے بحری جہاز ایک جانب سامان اتارتے تھے اور بحیرہ کلزم تک اسے بذریعہ سڑک لے جایا جاتا تھا۔ پھر 1869 ہی میں اس نہر کے کھل جانے سے انگلینڈ سے ہندوستان کا بحری فاصلہ نہ صرف 4000 میل کم ہو گیا بلکہ مونسون پر انحصار بھی کم ہو گیا۔ پہلے اس نہر پر برطانیہ، امریکہ اور فرانس کا قبضہ تھا، مگر جمال عبد الناصر نے اس نہر کو قومی ملکیت میں لے لیا، جس پر برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل نے مصر سے جنگ چھیڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کئی نہریں تیار کی گئی تھیں، لیکن سب سے فائدہ رساں نہر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص حکم سے بنائی گئی تھی وہ نہر امیر المؤمنین تھی۔ اس نہر کے ذریعے دریائے نیل کو بحیرہ کلزم سے ملا دیا گیا تھا۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ سن 18 ہجری میں جب تمام عرب میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ضلعوں کے حکام کو لکھا کہ ہر جگہ سے کثرت کے ساتھ غلہ اور اناج روانہ کیا جائے۔ اگرچہ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، لیکن شام اور مصر سے خشکی کا جو رستہ تھا بہت دور دراز تھا، اس لیے غلے کے بھیجنے میں پھر بھی دیر لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دقتوں پر خیال کر کے حضرت عمرو بن العاص کو، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، ان کو یہ خط لکھا کہ مصر کے باشندوں کی ایک جماعت ساتھ لے کر دارالخلافہ پہنچ جاؤ۔ جب وہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر دریائے نیل سمندر سے ملا دیا جائے تو عرب میں قحط و گرانی کا کبھی اندیشہ ہی نہ ہو، ورنہ خشکی کی راہ سے غلے کا آنا دقت سے خالی نہیں۔ پھر حضرت عمرو بن العاص نے واپس جا کر کام شروع کر دیا اور فسطاط جو موجودہ قاہرہ سے 10-12 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں سے بحیرہ کلزم تک ایک نہر تیار کرائی۔ اس کے ذریعے سے دریائے نیل جو فسطاط کے نیچے بہتا تھا بحیرہ کلزم میں مل گیا۔ جہاز نیل سے چل کر کلزم میں آتے تھے اور یہاں سے جدہ پہنچ کر لنگر کرتے تھے جو مدینہ منورہ کی بندرگاہ تھا۔ یہ نہر تقریباً 70 میل لمبی تھی اور تعجب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی صرف 6 ماہ میں یہ نہر بن کر تیار ہو گئی۔ چنانچہ پہلے ہی سال 20 بڑے بڑے جہاز جن میں 60,000 ارب غلہ بھرا ہوا تھا اس نہر کے ذریعے مدینہ منورہ کی بندرگاہ میں آئے۔ یہ نہر لمبا عرصہ جاری رہی اور اس کے ذریعے سے مصر کی تجارت کو بہت زیادہ ترقی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد امالوں نے بے پرواہی کی اور یہ نہر جگہ جگہ سے بند ہو گئی، لیکن سن 105 ہجری میں منصور عباسی نے اس کو بعض ذاتی مسئلے کی بنا پر مکمل بند کر دیا۔ لیکن ان کے بعد بھی یہ نہر پھر جاری ہوئی تھی اور مدتوں تک جاری رہی، لیکن پھر کسی زمانے میں یہ نہر بند ہو گئی اور آج تک یہ بند ہی ہے۔ ایک عجیب اور غریب بات جو اس نہر کے ذکر سے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عمرو بن العاص نے بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم کو براہ راست ملا دینے کا ارادہ کیا تھا، چنانچہ اس کے لیے موقع اور جگہ کی تجویز بھی کر لی تھی، اور چونکہ بحیرہ روم اور بحیرہ کلزم میں صرف 70 میل کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ یہاں پر نہر نکال کر دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اس ارادے سے اطلاع ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رضامندی ظاہر نہ کی اور انہیں خط لکھا کہ اگر ایسا ہوا تو یونانی جہازوں میں آ کر حاجیوں کو اڑا لے جائیں گے۔ اگر حالات اجازت دیتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن العاص کو اس نہر کی تعمیر کی اجازت دے دیتے تو نہر سویز کی تعمیر کا فخر در حقیقت عرب کے حصے میں آتا اور اس دور میں بننے والی نہر سویز پہلے ہی تیار ہو چکی ہوتی۔